صدیوں پہلے افغانستان اور موجودہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بلند پہاڑوں، سخت موسم اور پتریلی زمینوں کے درمیان ایک ایسی قوم آباد تھی جسے دنیا پٹھان یا پشتون کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے مگر ان کے دل بہادری، غیرت اور آزادی کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ پٹھانوں کے گاؤں پہاڑوں کے درمیان ہوتے تھے۔ ان کے گھر مٹی اور پتھر سے بنے ہوتے۔ لوگ زیادہ تر زراعت، مویشی پالنے اور تجارت سے وابستہ تھے، مگر ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی بہادری تھی۔ بچپن سے ہی نوجوانوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ ہر نوجوان اپنی قوم، خاندان اور عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پشتونوں کے اپنے اصول تھے جنہیں پشتونولی کہا جاتا ہے۔ اس میں مہمان نوازی، وعدے کی پابندی، بہادری اور عزت کی حفاظت شامل تھی۔ اگر کوئی مہمان ان کے گھر آتا تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اس کی حفاظت کرتے۔ یہی اصول بعد میں پٹھانوں کی طاقت کی بنیاد بنے۔ پٹھان کبھی غلامی پسند نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں کئی بڑی سلطنتوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر پٹھانوں نے ہمیشہ سخت مزاحمت کی۔ جب کوئی دشمن ان کے علاقے میں داخل ہوتا تو پورا قبیلہ متحد ہو جاتا۔ نوجوان، بوڑھے اور حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاتی۔ ایک مشہور کہاوت تھی، پٹھان اپنی جان دے سکتا ہے مگر عزت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ان سے خوف کھاتی تھی۔ تاریخ میں پٹھانوں کی بہادری کا ذکر کئی بادشاہوں کے دور میں ملتا ہے۔ محمود غزنوی کے لشکر میں بھی بہت سے پٹھان سپاہی شامل تھے۔ جب محمود غزنوی ہندوستان کی طرف مہمات پر نکلتے تو پٹھان سپاہی آگے آگے ہوتے۔ وہ دشمن کے قلعوں پر حملہ کرتے، رات کے وقت پہاڑوں سے گزر کر دشمن کو حیران کر دیتے۔ تاریخ دانوں کے مطابق پٹھان سپاہی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے۔ اگر ان کے پاس کھانے پینے کی کمی بھی ہو جاتی تب بھی وہ میدان نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی بہادری کی وجہ سے انہیں بڑی عزت دی جاتی تھی۔ پٹھانوں کی تاریخ میں سب سے مشہور نام شیر شاہ سوری کا ہے۔ شیر شاہ سوری ایک عام افغان خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ بچپن میں ہی انہوں نے بہادری اور ذہانت کا ثبوت دیا۔ ایک دن انہوں نے اکیلے ایک شیر کا شکار کیا تو لوگوں نے انہیں شیر خان کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں وہ شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے اپنی محنت اور عقل سے ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور ہندوستان پر حکومت قائم کر لی۔ شیر شاہ سوری صرف بہادر نہیں تھے بلکہ ایک انصاف پسند حکمران بھی تھے۔ انہوں نے سڑکیں بنوائی، ڈاک کا نظام قائم کیا اور عوام کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے۔ ان کی بنائی ہوئی جی ٹی روڈ آج بھی جنوبی ایشیا کی مشہور سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ایک عورت زیورات پہن کر اکیلی سفر کر سکتی تھی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ انہوں نے کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیے اور ٹیکس کا بہتر نظام بنایا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ پٹھان صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ بہترین حکمران بھی ہو سکتے ہیں۔ مغل سلطنت نے کئی بار پٹھان علاقوں پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑی علاقوں میں پٹھان اچانک حملہ کرتے اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے۔ مغل فوجیں ان کے علاقوں میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پٹھان اپنی زمین کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بڑی فوجوں کو شکست دیتے۔ اسی لیے مغل بادشاہ اکثر پٹھان قبائل سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ پٹھان تاریخ میں خوشحال خان خٹک کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم شاعر، بہادر سپاہی اور قوم پرست رہنما تھے۔ انہوں نے پشتونوں کو اتحاد اور آزادی کا درس دیا۔ جب مغل سلطنت نے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے مزاحمت کی۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے بھی لوگوں میں جذبہ پیدا کیا۔ ان کی شاعری میں غیرت، بہادری اور آزادی کا پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جو قوم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ پٹھانوں کی طاقت کی تاریخ میں ایک اور عظیم نام احمد شاہ ابدالی کا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک عظیم افغان سلطنت قائم کی۔
انہیں افغانستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نہایت بہادر اور ذہین سپہ سالار تھے۔ ان کی فوج بہت منظم تھی۔ ان کے سپاہی تیزی سے حملہ کرتے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں جیتی اور اپنی سلطنت کو بہت وسیع کیا۔ 1761 میں پانی پت کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی فوج کا مقابلہ مرہٹوں سے تھا۔ مرہٹوں کی فوج تعداد میں زیادہ تھی، مگر احمد شاہ ابدالی کی حکمت عملی اور پٹھان سپاہیوں کی بہادری نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ پٹھان سپاہی آخری سانس تک لڑتے رہے، ان کی بہادری نے دشمن کو حیران کر دیا۔ یہ جنگ جنوبی ایشیا کی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ جب برطانوی حکومت نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو انہیں سب سے زیادہ مشکل پٹھان علاقوں میں پیش آئی۔ انگریزوں نے کئی بار قبائلی علاقوں پر حملے کیے، مگر پٹھانوں نے سخت مزاحمت کی۔ پہاڑوں میں رہنے والے قبائل اچانک حملہ کرتے اور انگریز فوج کو نقصان پہنچا کر واپس چلے جاتے۔ برطانوی افسر بھی پٹھانوں کی بہادری کا اعتراف کرتے تھے۔ ایک انگریز جنرل نے کہا تھا، پٹھان دنیا کے سب سے بہادر جنگجوؤں میں سے ہے۔ پٹھان صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ مہمان نواز بھی تھے۔ اگر کوئی دشمن بھی ان کے گھر پناہ مانگ لیتا تو وہ اس کی حفاظت کر دیں۔ ان کے ہاں مہمان کو عزت دینا ایمان کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اکثر مسافر پہاڑی راستوں میں پٹھانوں کے گھروں میں ٹھہرتے اور انہیں کھانا پانی اور آرام دیا جاتا۔ یہی اخلاقی خوبیاں انہیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتی تھی۔ پٹھانوں کی زندگی سادہ ہوتی تھی۔ وہ زیادہ دولت یا شاہانہ زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ ان کے لیے عزت، وعدہ اور غیرت سب سے اہم چیزیں تھیں۔ اگر کوئی شخص وعدہ کر لیتا تو وہ ہر حال میں اسے پورا کرتا۔ اسی سچائی اور وفاداری نے انہیں ایک مضبوط قوم بنایا۔ اگرچہ پٹھان بہت بہادر تھے، مگر تاریخ میں اکثر ان کے درمیان قبائلی اختلافات بھی رہے۔ کئی بار یہی اختلافات ان کی کمزوری بن گئے۔ اگر وہ مکمل اتحاد میں رہتے تو شاید ان کی سلطنت مزید مضبوط ہوتی۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت صرف بہادری سے نہیں بلکہ اتحاد سے بھی آتی ہے۔ آج بھی پٹھان دنیا بھر میں اپنی بہادری، محنت اور غیرت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور دنیا کے کئی ممالک میں پٹھان اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے پٹھان فوج، سیاست، کاروبار اور کھیل کے میدان میں کامیاب ہے۔ ان کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا پٹھان اپنے پوتے کو کہہ رہا تھا، بیٹا، اصل طاقت بندوق یا تلوار میں نہیں ہوتی، اصل طاقت سچائی، غیرت اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ پوتے نے پوچھا، دادا جان، کیا اسی وجہ سے پٹھان ہمیشہ مضبوط رہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، جب قوم اپنے اصول نہیں چھوڑتی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آسانی سے نہیں ہرا سکتی۔ پٹھانوں کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بہادری قوموں کو مضبوط بناتی ہے۔ عزت اور غیرت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اتحاد کے بغیر طاقت مکمل نہیں ہوتی۔ انصاف اور اچھا اخلاق قوموں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ سچائی، مہمان نوازی اور وعدے کی پابندی انسان کو عظیم بناتی ہے۔